عجمة شرطها أن تكون علمية في العجمة، وتحرك الأوسط أو الزيادة على الثلاثة فنوع منصرف وشطر وإبراهيم ممتنع. ہم نے اسباب منع صرف کو شروع کیے تھے. اسباب منع صرف میں سے آج ہم العجمۃ عجمہ پڑھیں گے. تو العجمۃ شرطها ان تكون علمیتا سے لے کر وشطر و ابراہیم و ممتنع تک ان سارے عبارت کا خلاصہ ہم نے اس وجہ حصر میں لکھا ہے. تو اس وجہ حصر کے سمجھنے سے عبارت کی جتنے بھی مغلقات ہے وہ بھی حل ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں وجہ حصر کی طرف، لفظ حل نہیں ہوگا، یا عربی ہوگا یا عجمی ہوگا، یا عربی ہوگا یا عجمی ہوگا. عربی ہو لیس مما نحن فیہ ہے کیونکہ ہماری بحث عجمہ میں ہے، عربی میں نہیں. تو اس وجہ سے ہماری بحث جو ہے وہ عربی میں نہیں عجمہ میں ہے. عجمہ کا لغوی معنی ہے اللکنۃ وعدم الافصاح. کیا؟ اللکنۃ وعدم الافصاح. افصاح فصیح چې فصیح نه عدم الافصاح چې فصیح. اللکنۃ چې لکنت چې ژبه یې صحیح ګونګ. عجمہ لغت میں اللکنۃ وعدم الافصاح یعنی عدم فصیح اور گونگا ہونے کو کہتے ہیں. اور اصطلاح میں کون اللفظ غیر العرب، لفظ کا غیر عربی ہونا لفظ کا عجمہ کہلاتا ہے. جب ہماری بحث عجمہ میں ہے تو عجمہ دو حال سے حال نہیں ہوگا. وہ لفظ ثلاثی ہوگا یا زید علی الثلاثہ ہوگا. اگر لفظ ثلاثی ہو پھر دو حال سے حال نہیں، متحرک الاوسط ہوگا یا ساکن الاوسط ہوگا. اگر متحرک الاوسط ہو پھر دو حال سے حال نہیں، عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا. عالم ہو گیا، اگر عالم ہو مؤثر فی عدم انصراف، غیر منصرف پڑھنا واجب ہے جیسے کہ شطر. لہذا یہ شطر جو ہے یہ غیر منصرف ہے عجمہ کی وجہ سے. عجمہ میں کتنی شرطیں تھی؟ اور دو شرائط میں سے یہاں پر کون سی شرط پائی جاتی ہے؟ متحرک الاوسط او تحرک الاوسط. لہذا یہ عجمہ ہو گیا اور عالم بھی ہو گیا. عجمہ میں دو شرائط تھی، ایک زید علی الثلاثی اور ایک متحرک الاوسط. یہ کیا ہے؟ اگر غیر عالم ہو، عالم نہ ہو، عجمہ میں عالم ہو تو یہ غیر مؤثر فی عدم انصراف. جیسے کہ وزر لفظ پشتوں میں ہم وزر کہتے ہیں نا، یہ چپ وزر ہی ہو رہے تو یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم تو یہ غیر منصرف بھی نہیں ہوگا. اگرچہ متحرک الاوسط ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ عالم نہیں. اچھا اگر ساکن الاوسط ہو، کیا ہو؟ تو پھر عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا؟ عالم ہو یا غیر عالم ہو دونوں صورتوں میں غیر مؤثر فی عدم انصراف. غیر مؤثر اس کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ابھی ہم نے ایک شرط پڑھا چل عجمۃ فشرطها العالمیت، کہ عجمہ کے غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ لہذا ساکن الاوسط ہو تو عالم ہو یا غیر عالم ہو دونوں صورتوں میں یہ، جیسے اس نے کہا کہ فنوح منصرف ہو، نوح جو ہے یہ منصرف ہے اس لیے کہ یہ متحرک الاوسط نہیں ہے. ثلاثی تو ہے لیکن ثلاثی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ شرط لگایا تھا کہ کیا ہے اور یہ متحرک الاوسط نہیں ہے. غیر عالم ہو
اس کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ عجمہ میں عالمیت شرط۔ اچھا، اگر ثلاثی ہو تو اس کے یہ احکام ہے، یا زید علی الثلاثہ ہوگا، زائد اگر زید علی الثلاثہ ہو پھر دو حال سے حالی نہیں ہے، عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا۔ اگر غیر عالم ہو تو غیر مؤثر فی عدم انصراف، جیسے کہ لجام، فلجام منصرف، لجام منصرف ہے، اس لیے اگرچہ یہ لفظ ہے عجمی کی، لیکن ہم نے کہا کہ العجمہ تو شرط ان تکون، یہ علامہ نہیں، اور اگر عالم ہو تو پھر دو حال سے حالی نہیں، عالم حقیقی ہوگا یا عالم حکمی ہوگا۔ اگر عالم حقیقی ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم یہ غیر منصرف ہے عالمیت کی وجہ سے اور عجمہ کی وجہ سے۔ عجمہ میں دو شرائط تھی، تحرک الاوسط الزیادۃ علی ثلاثۃ، یہ کیا ہے زید علی ثلاثۃ، یا اس کا عالم ہونا حقیقی اگرچہ نہ ہو لیکن حکمی ہو، کیا ہو حکمی ہو، تو عدم انصراف میں مؤثر، یعنی اس کو بھی غیر منصرف پڑھیں گے، جیسے کہ لفظ قانون، لفظ دیکھیں یہ لفظ قانون جو ہے یہ حقیقتاً عالم اگرچہ نہیں لیکن حکمان عالم ضرور ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے، دیکھیں اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایک لفظ عجمی میں عالم ہو، اس کو منتقل کرے عربی کی طرف بغیر تغیر و تبدل کے، وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ جس طرح لفظ ہے عجمی میں وہ لفظ غیر منصرف تھا، وہاں پر بھی عربی میں بھی غیر منصرف ہوگا۔ اور اگر ایک لفظ عجمی میں عالم نہیں تھا اور بعد میں اس کو منتقل کرے عربی کی طرف اور عربی میں کسی کا نام رکھ دے، پھر بھی غیر منصرف نہیں ہوگا، پھر بھی۔ تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ قانون یہ عجمی لفظ ہے، کیا لفظ ہے عجمی لفظ ہے، اور عجمی میں یہ کسی کا عالم نہیں تھا، لفظ قانون عالم اس لیے کہ قانون جو ہے وہ ہر جائز چیز کو کہا جاتا تھا، کس چیز کو جائز چیز کو کہا جاتا تھا، اچھی اور جائز چیز کو قانون کہا جاتا تھا، تو یہ تو عالم تو نہیں ہوا۔ بعد میں عربی کی طرف یہ منتقل ہوا، اور امام نافع کے جو استاذ ہے روایت کی جودت کی وجہ سے اس کے لیے قانون کا نام رکھ دیا، اور عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، عرب اس کو، حالانکہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر وہ لفظ عجمی میں عالم نہ ہو اور عربی کی طرف منتقل کرے، وہاں پر کسی کا عالم رکھ جائے پھر بھی، لیکن لفظ قانون جو ہے وہ عجمہ میں عجمی میں غیر عالم نہیں تھا، عالم عربی میں منتقل ہوا، تو کس کا نام رکھ دیا گیا؟ امام نافع کے استاذ کا، ابو عیسیٰ کا۔ تو آپ جواب دیں گے کہ دیکھیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ اگرچہ حقیقتاً عالم نہیں ہے جس طرح کہ ابراہیم، لیکن حکمان عالم ہے، اس لیے کہ اہل عرب نے اس کو یہ لفظ قانون کو لفظ عجم سے اٹھا کر عربی کی طرف منتقل کر دیا، اور انہوں نے عربی کی طرف اس کو بغیر تغیر اور تبدل کے منتقل کر دیا ہے، کہ جس طرح عجمی میں اس پر نہ تنوین پڑھا جاتا تھا اور نہ کسرہ پڑھا جاتا تھا، اس لیے اہل عرب جو ہے اس پر نہ کسرہ پڑھتے ہیں اور نہ تنوین پڑھتے ہیں، تو بغیر تغیر اور تبدل کے تبدیل کر دیا، اسی وجہ سے۔ اور ہم نے پڑھا ہے یہ ایک قسم کا عالم ہے، اس لیے کہ علام حتی الامکان بقدر ضرورت تغیر اور تبدل سے محفوظ ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی چونکہ اہل عرب نے بغیر تغیر اور تبدل کے منتقل کر دیا عربی کی طرف، کسی کا نام رکھا، تو سمجھو کہ یہ بھی حکمان کیا ہے عالم ہے۔